वेलकम टू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। हमारे कोर्स का कोड है SEN320 एंड दिस इज लेक्चर 1। सवाल ये आता है कि हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। वाई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस। एवरीडे लाइफ में हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज मशीन को कोई ना कोई ऑपरेट करेगा, मशीन को किसी ना किसी ने यूज़ करना है। इसकी बहुत कॉमन एक जो सिनेरियो है जो आप सब ने ही एक्सपीरियंस किया होगा, इट इज़ व्हेन यू हैव टू प्लग इन अ USB इनटू अ कंप्यूटर। USB जब आप प्लग इन कर रहे होते हैं तो देर इज़ वन राइट वे एंड वन रॉन्ग वे। यूजुअली जब आप उसको प्लग इन करने लगते हैं एंड इफ यू हैपन टू बी डूइंग इट द रॉन्ग वे, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली जस्ट यू वांट टू प्लग इट इन, तो इट हैपन्स कि वो इन्वर्टेड पोजीशन में होती है जिसकी वजह से वो प्लग इन नहीं हो पाती एंड यू बिकम अ लिटिल बिट disappointed and frustrated for not being able to plug it in the first try. Sometimes आप उसको नोट करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं टू कॉन्शियसली रियलाइज कि आपने इसको किस तरह प्लग इन करना है। समटाइम्स आप उसको एक ऑटोमेटिक मोड में ही बस इन्वर्ट करके लगा देते हैं, बट आइदर वे आपको इसके ऊपर एक एडिशनल कॉन्शियस रिसोर्स स्पेंड करना पड़ रहा है कि आप उस पर सोच रहे हैं और एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी टॉलरेट कर रहे हैं इन द मीन वाइल, कि जब आपने फर्स्ट टाइम प्लग इन करने की कोशिश की, वो प्लग इन नहीं हुई और उस पर आप फ्रस्ट्रेट हुए और वो सारी उस इमोशन ने आपके बाकी सारे मेंटल प्रोसेस को भी अफेक्ट किया। तो ये सारी उसकी एक टॉल है जो आपको बेयर करनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज इट द प्रोडक्ट हैज़ बिन डिज़ाइंड इन सच अ वे कि जब आप उसको यूज़ करने लगे हैं तो यू आर फेसिंग सम इनकन्वीनियंस। अच्छा, अब इसी तरह USB की आपके पास केबल आ जाती है। इस केबल को अगर आप प्लग इन करना चाहें तो नाउ इट हैज़ टू टर्मिनल्स और नाउ यू विल हैव टू फिगर आउट कि कौन सा टर्मिनल मोबाइल पे लगना है और कौन सा टर्मिनल कंप्यूटर पे लगना है। बट इफ़ यू थिंक अबाउट इट, you don't really have to spend conscious effort to determine कि कौन सा टर्मिनल मोबाइल पे लगना है और कौन सा एंड इसका कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा या फॉर दैट मैटर किसी चार्जर के साथ कनेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक इम्प्लिसिटली चीज को परसीव कर लिया, आपने माइंड ने डिसाइड कर लिया है कि जो छोटा एंड है दैट वुड गो विद द मोबाइल एंड द लार्जर एंड वुड गो विद द कंप्यूटर। अब इफ इट वर टू हैपन कि आपके मोबाइल के साथ भी इतना ही बड़ा पोर्ट होता जिस साइज का लैपटॉप के साथ या चार्जर से कनेक्ट करने के लिए है, और जस्ट उसमें ये होता कि उसकी इंटरनल कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट होता, तो नाउ यू वुड हैव टू हैड स्पेंड सम एक्स्ट्रा एफर्ट, कॉन्शियस एनर्जी आपको लगानी पड़ती टू डिसाइड कि कौन सा टर्मिनल या कौन सा एंड जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होना है और विच एंड इज टू बी कनेक्टेड विद द मोबाइल फोन। सो यहाँ पे आपके पास एक अच्छा डिजाइन एलिमेंट आ गया कि आपने साइज के थ्रू एक इम्प्लिसिट डिसीजन में हेल्प कर दी यूजर को कि कौन सी चीज किस जगह कनेक्ट होनी है ताकि उसको एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े। बट नाउ स्टिल द another issue that remains with these ports is कि आपको ये डिसाइड करना है कि किस डायरेक्शन में ये दोनों केबल्स कनेक्ट होनी है विद देयर रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स। जो मोबाइल से कनेक्ट होनी है तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में करना है या डाउनवर्ड कनेक्ट होगी। सिमिलरली जो USB पोर्ट के साथ कंप्यूटर या चार्जर से कनेक्ट होनी है तो हाउ इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड। सो यहाँ पे आपके पास एक डिजाइन की लिमिटेशन आ गई। जो यूजर उस प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहा है दे विल हैव टू स्पेंड सम कॉन्शियस एनर्जी in order to determine what is the right way to connect it. फिर बता दिया गया the solution for all of these problems simply was कि आपने टाइप C इंट्रोड्यूस करा दी USB में
اور ٹائپ سی کو آپ انورٹ کر کے لگائیں، جس طرح بھی لگائیں، دیر از اونلی ون رائٹ وے آف کنیکٹنگ اٹ. تو ایکچولی دیر از only one way of connecting it, and that is the right way. So you cannot go wrong with connecting a type C with its terminal. So if we are to define کہ کیا چیز ڈیزائن کو اچھا بناتی ہے، کیا ایسے کیریکٹرسٹکس ہو سکتے ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ these characteristics come up to make a design of a product to be considered as good design. ایک ایلیمنٹ جو اس کا ہے ڈسکوریبلٹی، اینڈ دا سیکنڈ ایلیمنٹ از انڈرسٹینڈنگ. ڈسکوریبلٹی یہ ہے کہ آپ فگر آؤٹ کر سکیں کہ واٹ ایور از ان فرنٹ آف یو، چاہے وہ کوئی ڈیوائس ہے، چاہے وہ کوئی لیٹس سے پیس آف ہارڈ ویئر ہے، یا اٹس جسٹ اے پیج ان پین اینڈ پیپر. تو کوئی بھی ایسی جو آپ کے سامنے چیز ہے، اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یہ چیز ڈٹرمن کر پائیں اگر آپ، تو دیٹ از دا کانسیپٹ آف ڈسکوریبلٹی. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے انڈرسٹینڈنگ. انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ what does it mean، جو پروڈکٹ بنائی گئی ہے اس کے اوپر اگر کچھ خاص بٹنز لگائے گئے ہیں، اس کے اوپر کو خاص انٹرفیس دیا گیا ہے، تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ وہ پروڈکٹ کس طرح سے یوز کی جا سکتی ہے، کس بٹن کو پریس کر کے لیٹ سے کوئی چیز ایکٹیویٹ ہو جائے گی، سوئچ ٹرن آن کا بٹن کون سا ہے جس سے پورا جو ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، ہاؤ ٹو اسٹارٹ operating or performing a certain kind of function with that thing. تو یہ جب آپ کو ڈفرینٹ کنٹرولز اور اس کی سیٹنگز کے میننگ سمجھ آنا، this is the concept of understanding. So if we were to use the concepts جو ہم نے اچھے ڈیزائن کے پرسپیکٹو سے بات کی، کہ ایک چیز کے اندر ڈسکوریبلٹی ہونی چاہیے اور ایک آپ کے پاس اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تو یہ دو فیچرز کی پرسپیکٹو سے اگر ہم بات کریں تو کین وی تھنک آف اینی ادر ایگزامپلس کہ جو ہم کہہ سکیں کہ اوکے دس از اے بیڈ ڈیزائن، یہ ڈیزائن اچھا نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ سچ تھنگس کہ ایسی کون سی ہمارے پاس ایگزامپلس ہو سکتی ہیں کہ جن ایگزامپلس کے اندر اگر ہم سوچیں کہ دوز تھنگز آر ناٹ good designs based on the criteria of discoverability and understanding. So it is very important کہ ہم لوگ اپنے products جو ہمارے آس پاس ہمیں نظر آ رہی ہیں، they may be normal everyday life products اور they may be specific technical products جو کہ کسی خاص ڈومین میں یوز کی جا رہی ہیں، ان کو آبزرو کریں اور اس پہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اوپر پرنسپل آف ڈسکوریبلٹی اور پرنسپل جو آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا ایک رول ہے، یہ کیسے یہ فیچرز دونوں اپلائی ہوتے ہیں، اینڈ ویدر دیٹ اسپیسیفک پروڈکٹ fall in the category of good design, well designed product or a bad example of a bad design. کچھ ہمارے پاس جنرل ایریاز آف ڈیزائن ہیں وچ آر آف انٹرسٹ. ایک انڈسٹریل ڈیزائن ہے جی. یہ انڈسٹریل ڈیزائن کیٹر کرتا ہے کہ پروفیشنل سروسز کو فار کریٹنگ اینڈ ڈیولپنگ کانسیپٹس. اب اس کے اندر دے آپٹمائز دا فنکشن آف دیٹ اسپیسیفک پروڈکٹ. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو پروڈکٹ کوئی ویلیو پرووائڈ کری ہے اس میں ایڈیشن کر دی جائے، یا اس پروڈکٹ کا ایک اوور آل آؤٹ لک کو چینج کیا جائے تاکہ فار سم ریزن لیٹ سے کہ آپ لیپ ٹاپ کو اس طرح ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اس کی کمپیکٹنس بڑھ جائے، therefore making it easier to carry around. Okay, fine. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ لیٹ سے آپ ہارڈ ڈسک کو اس طرح سے ڈیزائن کر رہے ہیں کہ اس کی روبسٹنس بڑھ جائے، اور اس کو ایون دو کہ there is supposed to be a casing around it, if the hard disk were to experience a shock، اگر وہ لیٹ سے اس نے گر جانا ہے تو اس فال کو برداشت کر سکے with the minimum damage، کہ اس کے انٹرنل جو لیٹ سے ہارڈ ویئر ہے وہ ڈسٹروائے نہ ہو جائے،
اور اس کی بیس پہ انٹرنل اگر اس میں کوئی ڈیٹا سٹوریج ہے تو ڈیٹا کرپٹ ہونے کے چانسز کو منیمائز کرنا آپ کا اگر گول ہے، تو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ ڈیزائن میں کیا ایسے ایلیمنٹس انٹروڈیوس کرائیں گے جس کی وجہ سے ایسا اوائڈ کیا جا سکے سینیریو. If it's a laptop and you want to have the laptop in such a way کہ آپ اس کو فال جو رسک ہے اس کو منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں، so you may create a certain interface. let's say اس کی باڈی کے جو اس کی کیسنگ ہے لیپ ٹاپ کی، اس کے اوپر آپ کچھ اس طرح کا ٹیکسچر دے دیں کہ جہاں سے آپ یوزر کو یہ ایک انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یوزر اس کو وہاں سے گریب کرے پروڈکٹ کو in order to have a minimum chance of dropping the system or mishandling it. تو یہ آپ کے پاس انڈسٹریل ڈیزائن کی اوور آل ڈومین آ جاتی ہے. پھر جی آپ کے پاس انٹریکشن ڈیزائن آ جاتا ہے. انٹریکشن ڈیزائن سمپلی کیٹرز کہ پیپل انٹریکٹ کیسے کر رہے ہیں، ہاؤ آر پیپل انٹریکٹنگ ود دیٹ اسپیسیفک ٹیکنالوجی. اور پھر اس کا ہمارا گول یہ ہوگا کہ ہم انڈرسٹینڈنگ جو لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کو یوز کرنے کی، اس کو امپروو کر سکیں اور یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ لوگ کیسے اسے یوز کر رہے ہیں اور پھر اس کو امپروو بھی ہم کر سکیں. تو انٹریکشن ڈیزائن ڈراز اپون بیسیکلی دا پرنسپلز جو آپ کے ڈیزائن کے پرنسپلز ہیں، ہیومن بیہیویئر یعنی کہ سائیکالوجی کے پرنسپلز، اور پھر ایک جو ہیومن ایموشن ہے اس کے جو رولز ہیں ان کی بیس کے اوپر ایک انجوائبل ایکسپیرینس دینا. That is the general goal of interaction design. After that comes the experience design. یہ بھی ایک اگین چیز آ جاتی ہے. ایکسپیرینس ڈیزائن کا مقصد یہی ہے کہ پروڈکٹس اور پروسیسز کو اس طریقے سے ڈیوائز کیا جائے کہ جو آپ کا یوزر ہے وہ ایک پازیٹیو ایکسپیرینس اور فیلنگ کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ کو یوز کرے. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ آپ کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو لسن ٹو آل دا 10 options even though you knew for sure کہ you want to press 1 and you had tried to press 1 but still the system did not respond and it only considered your input after it had said and quoted all those 10 options after 45 seconds. تو اب آپ کے 45 seconds waste ہوئے for nothing. You already knew and you had pressed that button, let's say 1, for the option that you wanted to avail. لیکن you had to waste and you had to wait 45 seconds. تو یہ اب آپ کا ایکسپیرینس خراب ہو گیا. تو ایکسپیرینس ڈیزائن از این امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اچھا، پھر وہ جو 10 آپشنز آپ کو شو کرنے تھے یا آپ یو ہیڈ ٹو لسن ٹو دوز آپشنز، ان کا سیکوینس کیا ہونا ہے، اس کے اوپر ریسرچ. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر ریلیونٹ موسٹ پریفریبل کائنڈ آف وے میں ان چیزوں کو پریزنٹ کرنا، دیٹ دوز آل آف دوز تھنگس وڈ کم ان ٹو دا ڈومین آف ایکسپیرینس ڈیزائن. کیا ڈیزائن کرنا ہے، دس ایونچولی از دا کوشچن. اور اس کے لیے آپ کو جو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ یوزرز کون ہیں، کیا ایکٹیویٹیز پرفارم ہونی ہیں، اور کس طرح کے انٹریکشنز ٹیک پلیس ہوں گے بٹوین دا ڈیوائس، دا گیجٹ اینڈ دا یوزر. تو ان کی تینوں ساری فیکٹرز کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے پروڈکٹ کو ڈیزائن کریں گے. اینڈ دا گول obviously would be to optimize interactions users have with the product، تاکہ وہ جو انٹریکشن ہے یوزر اور پروڈکٹ کا اس کو آپٹیمائز کیا جا سکے سو دیٹ یوزرز کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. سو دا مین تھنگ ہیئر از کہ یوزر کی نیڈ کو پورا کرنا ہے اور یوزر کی جو لیٹس سے ڈیزائرڈ ایکٹیویٹی ہے اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنے کے لیے سپورٹ کرنے والا ڈیزائن آپ نے بنانا ہے. That's the end of